أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت والجلال کے نام نامی سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہو گئے اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب ہوں گے، یعنی چند ہی سال میں. پہلے بھی اللہ ہی کا حکم تھا اور بعد میں بھی اسی کا حکم ہے، اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے. وہ جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں. سورۃ الروم آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ پیش کیا ہے. سورۃ الروم 21ویں پارے کی سورت ہے. ترتیب کے حساب سے اس سورت کا نمبر 30 ہے اور اس سورے میں 60 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بھی توحید کی حقانیت اور ما بعد الموت کی زندگی، یعنی موت کے بعد پیش آنے والے احوال، آخرت سے متعلق عقائد کو واضح فرمایا ہے. سر دست اللہ تعالیٰ نے روم کے مغلوب ہونے کی اطلاع دی اور پھر ان کے غالب ہونے کی بھی خوشخبری دی. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم کو پس منظر جاننا پڑے گا اور اس کی حقیقت تک پہنچنا پڑے گا. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ عرب کے مشرق اور مغرب میں 2 بڑی سلطنتیں اور 2 بڑے امپائر تاریخی اعتبار سے موجود تھیں، جو برسوں سے آپس میں ٹکراتی رہتی تھیں اور دونوں جزیرۃ العرب سے بالکل ملی ہوئی تھیں. مشرق میں ایک تو آگ کو پوجنے والے آتش پرست مجوسی تھے ایران میں، اور مغرب میں عیسائی مذہب کے
پیروکار رومی افراد موجود تھے، مشرق میں ایرانی آتش پرست اور مغرب میں عیسائی رومی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تقریباً 5 سال گزرے تھے کہ ملک عرب کے قریب یعنی شام کی سرحد پر ایک خونریز جنگ ہوئی، ایک بہت خطرناک جنگ ہوئی، جس میں رومیوں نے ایرانیوں کے ہاتھوں شکست فاشت کھائی اور ایران کے بادشاہوں نے رومیوں کا غرور توڑ دیا اور رومیوں کو شکست دے دی، اور ظاہری اسباب کو دیکھتے یہ خیال کیا جانے لگا کہ رومی ہمیشہ کے لیے اب مغلوب ہو گئے، اب اٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو جب مکے میں کفار مکہ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ رومی مغلوب ہو گئے اور یہ آتش پرست ایرانی وہ غالب آ گئے، اور اس کشمکش میں فتح ایرانیوں کو ملی، آتش پرستوں کو، مجوسیوں کو ملی، تو قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا اور یہ ایک فعل نیک کے طور پر ایسا کہا کہ دیکھو تم بھی کتاب والے ہو، یعنی تم پہ بھی قرآن نازل کیا گیا ہے، اور رومی جو ہے وہ بھی اہل کتاب ہیں، اس لیے کہ ان کے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آسمان سے کتاب نازل ہوئی ہے، انجیل۔ تم دونوں اہل کتاب ہونے میں برابر کے شریک ہو، اور ہم اور آتش پرست دونوں ایک جیسے ہیں، ہم بھی آگ کو پوجتے ہیں، ہم بتوں کو پوجتے ہیں، وہ آگ کو پوجتے ہیں، اس لیے جس طرح آگ کے پجاریوں نے اہل کتاب کو شکست دی، ہم بھی ایک دن بتوں کے پجاری اہل کتاب کو یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شکست دیں گے۔ دونوں میں آپ کمپیریزن دیکھیے کہ یہاں پر کیسا کفار مکہ نے ایک قریش نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ کسنے کے لیے کیسا فعل نیک کے طور پر اس کو استعمال کیا۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہوشیار ہو جاؤ، اب ہم بھی تم کو اسی طرح مٹا دیں گے جس طرح ایرانیوں نے رومیوں کو ختم کر دیا۔ ایسے نازک وقت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ اگرچہ اس وقت رومی مغلوب ہو گئے ہیں، یعنی ایرانیوں کے ہاتھوں ان کو شکست ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھو 9 برس کے اندر فی بضع سنین، 9 برس کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے، اور اس وقت مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی، دیکھو رومی ابھی تو مغلوب ہوئے، لیکن عن قریب یعنی 9 برس کے اندر پھر وہ ایرانیوں پہ غالب آ جائیں گے۔ یہاں پر ایک پیشن گوئی تھی، تو سیغلبون فی بضع سنین، عن قریب غالب ہوں گے، یعنی چند ہی سال میں وہ غالب ہوں گے۔ اس پیشن گوئی کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن خلف سے 100 اونٹوں پر شرط باندھ لی، اور اب انتظار کرنے لگے شدت سے کہ کیا ہوتا ہے، بے چینی کے عالم میں تھے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش میں کشمکش جاری رہی، اور ادھر ایرانیوں سے بدلہ لینے کے لیے رومی بڑے پیمانے پر فوجی تیاریاں کرنے لگے۔ آخرکار ٹھیک جنگ بدر کے دن جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان قریش پر کامیاب ہونے کی خوشیاں منا رہے تھے، یہ خبر آئی کہ رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اپنے وعدے کو پورا کیا کہ دیکھو تم نے کہا تھا کہ جس طرح آتش پرست آگ کے پجاری کی اہل کتاب پہ غالب آ گئے، ہم بھی تم پہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ نے معاملے کو الٹ دیا، اب اہل کتاب یہ آتش پرستوں پہ غالب آ گئے، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن تم پہ بھی غالب آ گئے۔
دو خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ عطا فرمائیں۔ اسی طرح بدر کے دن اس پیشن گوئی کے پورے ہونے سے مسلمانوں کو دوہری خوشی ہوئی اور قریش پر دوہری مار پڑی۔ کافر اس طرح کی پیشن گوئیوں پر یقین نہیں لاتے، کیونکہ وہ دنیا کی ظاہری زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں، اس لیے ان کے دل ظاہری اسباب کے خلاف کسی بات پر یقین کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ اگر ان کو آخرت کا یقین ہوتا تو سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے اور وہ ظاہری اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی کسی قوم کو فتح مند کر سکتا ہے اور کسی قوم کو ظاہری اسباب کے ہوتے ہوئے بھی شکست میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ غالب اور مہربان ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ آیات ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ اللہ کے طرف سے دیے جانے والے احکامات اور ان پر ملنے والے انعامات پر مومن کو مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جب چاہے، جیسا چاہے، جو چاہے اللہ پاک کر سکتے ہیں۔ بڑی قدرت والے ہیں اللہ۔ بظاہر ہم اپنی تنگ دستی، تنگ دامانی کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کو اگر ضرورت پڑی تو ابابیل کے پرندوں سے کام لیتا ہے، اللہ کو ضرورت پڑی تو ایک لنگڑے مچھر سے کام لے لیتا ہے، اللہ کو اگر ضرورت پڑی تو اللہ پاک پانی سے کام لیتا ہے، اللہ کو اگر ضرورت پڑی تو مکڑی کے جالے اور کبوتری کے انڈوں سے کام لیتا ہے، اللہ کو اگر ضرورت پڑی تو اللہ جب جس سے جیسے چاہے جو چاہے کام لے لیتا ہے۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ یقین ایمان والوں کے دلوں میں بیٹھنا چاہیے، تبھی ایمان محکم ہوگا اور اللہ کی آیتوں پر یقین کامل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔